ویلکم بیک ناظرین. بات کریں گے پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے دوبارہ بھارت کو آفر دیے کہ وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ پہلے سیز فائر کا جو کہا گیا تھا، جنگ بندی کی جو بات ہوئی تھی، یہ بھارت کی جانب سے کی گئی تھی، پاکستان کی جانب سے نہیں کی گئی تھی. چائنا کے وزیر خارجہ وانگ لی کا دورہ پاکستان کا، اس سے قبل وہ انڈیا گئے تھے. کیا بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی ہے؟ ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے جنرل زاہد محمود صاحب نے، سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ جنرل زاہد صاحب. سر، سب سے پہلے بات کرتے ہیں بھارت سے مذاکرات کے حوالے سے. ڈپٹی پرائم منسٹر نے دوبارہ سے آفر کی ہے. اس سے قبل ہم نے بھارت کے ہائی آفیشلز کے بیانات دیکھے کہ ہم جو ہیں وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، ایک مناسب وقت پہ دوبارہ جنگ شروع ہو سکتی ہے، اور اب دوبارہ سے پیشکش بھارت کو کی جا رہی ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے ہم بات چیت کر سکتے ہیں، ہم تیار ہیں. اور پہلی بھی آپ نے سیز فائر کی جو بات کی تھی وہ آپ نے کی تھی، ہم نے نہیں کی تھی. تو ڈو یو ایکسپیکٹ اینی ایسکلیشن ان کمنگ ڈیز؟ جی دیکھیں، جس طریقے سے جو ہیوبرس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اس وقت بھارت کی سٹیٹ ہے، اٹ از بینگ لیڈ بائی دی پولیٹیکل ٹیررسٹ. وہ کوئی اسٹیٹس مین والا بیہیویئر تو ان کا ہے نہیں ہے. اینڈ انفارچونیٹلی دیز پیپل جو وہاں پہ اس وقت رولنگ الیٹ ہے وہاں کی، آر ایس ایس کی میں بات کر رہا ہوں، اور ہندوتوا کی اپلیکیشن والی، ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ٹوٹل ان کا جو پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہے وہ مائنڈ سیٹ اسی کے اوپر لگا ہوا ہے، ٹو اچیو دوز آبجیکٹیوز تھرو فرکشن اینڈ ملٹری مینس. اسی کا وہ پراکسیز کو بھی استعمال کر رہے ہیں، انٹرنیشنل ٹرانس نیشنل پراکسیز کا استعمال کر رہے ہیں. ٹیررزم لیڈ انسٹرومنٹ بن گیا ہے، اور انفارچونیٹلی ان کی جو را ہے یا جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں. چاہے وہ گرونت سنگھ کا پلاٹ فار مرڈر امریکہ میں ہو یا نجر سنگھ کا مرڈر کینیڈا میں ہو، تانے بانے ان کی گورنمنٹ آفیشل سے ملتے ہیں، ان کے آر ایس ایس کی لیڈرشپ سے ملتے ہیں. امریکہ کی عدالتیں امپلیکیٹ کرتی ہیں ان کو. یہی چیز آپ ریجن میں دیکھ لیجئے، ٹیررزم بلوچستان خیبر پختونخوا اس میں کرنے کے بعد پھر کنونشنل استعمال، اور اس طرح کا جب مائنڈ سیٹ ہو جو فرکشن میں بلیو کرتا ہے، تو یہ نیگیٹو پیس بھی اچیو کر رہا ہے ان کے ساتھ تو مشکل ہو جاتا ہے. تو جب یہ مائنڈ سیٹ ہوگا تو فرکشن تو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ جو پچھلا بھی مارکہ حق ہوا اس میں بھی ایسکلیشن کا جو کنٹرول تھا وہ پاکستان کے پاس تھا. وار انہوں نے انیشیٹ کی، انہوں نے ٹربل کریٹ کی، انہوں نے اسٹیبلٹی آف دا ریجن کو چیلنج کیا، لیکن پاکستان نے ایک سرٹن حد تک ان کو پنش کرنے کے بعد reducing their military, reducing their pride and embarrassing the opponent military. یہ کسی ملٹری کمانڈر کی بہت بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپوننٹ ملٹری کمانڈر کو embarrass کرے in the field. اور in the eyes of the people of India ان کی credibility ان کی armed forces کی ختم ہو چکی. یہ ہم جو دیکھتے ہیں ابھی گودی میڈیا ہے جو جھوٹ کا نیریٹو ہے اس کو یہ پھیلا رہے ہیں، اور اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو خوش کرنے کے لیے وہ وار مانگرنگ کر رہے ہیں. ملیٹرلی اس وقت they are not in a position to wage war against Pakistan. بٹ اگر یہ لیڈرشپ پولیٹیکل ٹیررسٹ ان کے اوپر ہے تو یہ کسی وقت بھی جنگ کر سکتے ہیں، جس کے لیے پاکستان ہر وقت تیاری کر رہا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں مختلف جو ایونٹس ہو رہے ہیں یا جو فورسز قائم کی جا رہی ہیں، جو ری آرگنائزیشن کہہ لیں یا ری اسٹرکچرنگ کہہ لیں، یا اس کی تیاری میں یہ ایک پروسیس ہے جو پاکستان کرتا رہتا ہے. اور اس لیڈرشپ نے تو اب جو نیوکلیئر کا کنٹرول بھی انفارچونیٹلی وہ بھی ٹیررسٹ کے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ اینی ٹیررسٹ ایکٹ، کوئی ایک رگڈ ٹیررسٹ کہیں سے اٹھ کے کوئی ایکٹ کر دے تو وہ اس کو ایکٹ آف وار سمجھ کے وہ اسکلیشن کر دیں گے. دس از ویری ڈینجرس فینومینا، اسپیشلی جب نیوکلیئر کنٹریز کا کانٹیکسٹ آ جائے. چائنا کے فارن منسٹر کا بھارت کا دورہ، بھارت کی بڑھتی ہوئی قربتیں چائنا کے ساتھ، اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ پھر چائنیز فارن منسٹر پاکستان بھی آئے ہیں، وانگ لی، اس کو جو ہے آپ کس پیرائے میں دیکھتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چائنا سے پاکستان کے جو ریلیشن ہیں اور خصوصاً پاکستان کے یو ایس ریلیشن، ان دونوں میں پاکستان بہترین بیلنس کر پائے گا؟ دیکھیں، آپ نے تین چیزیں پوچھی ہیں، انڈیا چائنا. انڈیا نے جو ابھی امریکن سچویشن کی وجہ سے اور جس طریقے سے امریکہ سے ان کو امبیرسمنٹ اور جوتے پڑے ہیں جب ان کا یہ پول کھلا ہے کہ یہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر، تو کیا دے کانٹ ایون پروٹیکٹ دیم سیلفز، تو یہ چائنا کے خلاف کیا کمپیٹیٹر بنیں گے؟ یہ دیکھیں، یہ وہی مودی صاحب ہے جو امریکہ گئے تھے، ہاؤڈی مودی کیا، اب کی بار مودی سرکار ان کی کمپین کی. تو یہ اپنا جو ان کا کمیلین ڈپلومیٹک ایٹیٹیوڈ ہے، جو ان کا کریکٹر آف دا اسٹیٹ بن چکا ہے، گرگٹ کی طرح رنگ بدل، یہ بھی اسی کا ایک مظاہرہ ہے.
ایز فار ایز انڈیا چائنا ریلیشن شپ از کنسرن یا جو ابھی دورہ ہوا ہے اس کو بس ٹیکٹیکل ریسیٹ سے زیادہ مت سمجھیے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. چائنیز ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں, چائنیز اپنی اینیمیٹی بھی نہیں بھولتے, اور چائنا نے اپنے جو ریجن ان کا لداخ میں, کشمیر میں, اروناچل پردیش میں جو چیزیں کلیمز ہیں اس سے وہ کبھی بھی نہیں ہٹے گا اور نہ ہٹا ہے, اور وہ اس کو پرسو کریں گے. ایز فار ایز جو آپ نے بات کی پاکستان اور چائنا کے ریلیشن شپ کی, چائنیز جو فارن منسٹر ان کا یہ بیان کہ میں 3 ملکوں کے دورے پر تھا اور میرا سب سے اہم دورہ یہ ہے پاکستان میں, جس چیز کی غمازی کرتا ہے, عکاسی کرتا ہے کہ وہ پاکستان کی جو اسٹریٹجک چائنا کی پارٹنرشپ ہے وہ ان میچبل ہے, وہ ان کمپرومائزبل ہے, کوئی اس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اور پاکستان نے بڑا کلیئرلی امریکہ کو بھی بتا دیا کہ ہم چائنا کے ساتھ مل کے ہمارے آپ کے خلاف کوئی عزائم نہیں ہے, آپ ہمیں چائنا, انڈیا اور افغانستان کے لینس سے مت دیکھیں, آپ امریکہ کو چاہیے اپنے لینس سے, پاکستان کے لینس سے ہمارے ساتھ ریلیشن شپ رکھیں. امریکہ کو بتا دیا گیا کہ ہم کبھی بھی چائنی آپ کے ساتھ مل کے چائنا کے انٹرسٹ کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے, اور چائنا کے ساتھ مل کے ہم آپ کے خلاف بھی کوئی کام نہیں کریں. تو پاکستان از اے نیچرل برج بٹوین ٹو پالیٹکس, آئیڈیالوجیز کے بیچ میں, پالیٹکس کے بیچ میں, دو نظریات کے بیچ میں, ملکوں کے بیچ میں, کمپیٹیٹرز کے بیچ میں, اور چائنا اور امریکہ کے درمیان پاکستان ایک نیچرل برج کا رول پلے کرتا بھی رہا ہے اور کر بھی رہا ہے اور کرتا رہے گا. دس از ویری گڈ تھنگ. دیکھیں کوئی بھی جتنی بھی بڑی بگ پاور ہو وہ اپنی جو لیوریجز ہیں تھرو دیئر فرینڈ ان کو ہمیشہ ریزنیبل حد تک مینٹین رکھتی ہیں. تو پاکستان بالکل بیلنس کر پائے گا. پاکستان ابھی تک بیلنسنگ ایکٹ کے طور پہ ایران سعودیہ کانٹیکسٹ دیکھ لیں, اس میں بھی ہم نے رول پلے کیا ہے. پھر آپ امریکہ اور ایران والے میں دیکھ لیں, اور ابھی انشاءاللہ چائنا امریکہ میں پاکستان ہیز دی کیپیسٹی اینڈ کیپیبلٹی ٹو پلے دس رول. یوکرین وار کی اگر بات کریں, بڑے ہوپ فل تھے تمام لوگ کہ صدر ٹرمپ کی جو ہے وہ ولادیمیر پوٹن سے ملاقات ہوئی ہے اور اس کے بعد پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوں گی, لیکن پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یوکرین پہ جو رشیا کا حملہ ہے اس نے تمام چیزیں جو ہیں وہ الٹ کے رکھ دیں. ڈو یو تھنک کہ معاملات کسی طرف بیٹھیں گے, یا ڈونلڈ ٹرمپ جو اس ٹائم سمجھتے ہیں کہ وہ نوبل پرائز کے سب سے بڑے حقدار ہیں, ان کو نوبل پرائز بھی مل سکتا ہے بیکاز وہ جنگ سیٹل کرا رہے ہیں مختلف ممالک میں, ان کا ایک بہت بڑا مشن یہ بھی ہے کہ رشیا والی جو یوکرین رشیا والی وار ہے اس کو بھی سیٹل کیا جائے. تو آپ کو لگ رہا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ اس تمام معاملے میں؟ دیکھیے آج کل جو اسٹریٹجک انوائرمنٹ چل رہی ہے اس پہ تو کچھ بھی ممکن ہے جی, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ ٹریڈ کو یوز کر رہے ہیں اپنی پالیسی میں. دس از اے ڈفرنٹ ڈیموکریسی ان دی وائٹ ہاؤس ایز آف ٹوڈے. یہ والی ڈیموکریسی میں ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انڈیویجول ڈیسیژن میکر جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ, تو وہ سبروں کو وہ ٹرمپ کرتے جا رہے ہیں. ٹرمپائزیشن ایک فیکٹر بن کے سامنے آئی ہے اور وہ لگ رہی ہے. اس میں انپریڈکٹیبلٹی بہت شامل ہو گئی ہے. مجھے ابھی بھی یاد ہے ہم ایران کے کانٹیکسٹ میں میں بیپر کر رہا تھا کسی ٹی وی چینل کے اوپر, اور اس وقت ایران نے حملہ کیا تھا قطر کے اوپر. تو ہم قطر کی اس کی کومنٹری کر رہے تھے کہ قطر رسپانس کیسے کرے گا, اور اسی کومنٹری کے بیچ میں گھنٹے ڈیڑھ کا وہ ہم نے بیپر کر رہے تھے, تھوڑا سا پرولونگ ہو گیا, تو اسی میں سیز فائر ہو گیا. کہنے کا مقصد یہ کہ اسٹریٹجک انوائرمنٹ بہت جلد چینج ہو رہی ہے اس انپریڈکٹیبلٹی کے فیکٹر کی وجہ سے. کروا بھی سکتے ہیں, لیکن رشیا جو ہے اس وقت جو جہاں پہ وہ ملٹریلی تھوڑی سی ایڈوانٹیج, نقصان تو ان کو بھی بہت ہوا ہے, ملٹری نقصان بڑا ہوا, لیکن اس وقت تقریباً 4 کے قریب اوبلاست ایسے ہیں جو ان کے قبضے میں ہیں. اب وہ اشارہ بھی کر رہے ہیں زیلنسکی کو امریکہ کہ جی آپ کو ہو سکتا ہے کچھ علاقے سرنڈر کرنا پڑ جائیں نیٹو سے, تو وہ بہت دور لے گئے. لیکن ابھی تک کوئی کلیئر پوزیشن, زیلنسکی نے تو ابھی پوزیشن لی کہ جی وہ بات چیت کرنے کو تیار ہے وداؤٹ اینی کوئی شرط کے بغیر, جو پہلے وہ نہیں کیا کرتے تھے. لیکن اس وقت رشیا اپنے کارڈز پورے سامنے نہیں لا رہا جی. وہ چاہے گا کہ یہ جو ملٹری ایڈوانٹیج اس کو حاصل ہے آفٹر لاٹ آف سیکریفائس, یہ مت سمجھیے کہ رشیا کا نقصان ہوا, رشیا کا بھی بہت نقصان ہو گیا, بڑی پرولونگ وار ہو. اس کے باوجود وہ مینٹین رکھنا چاہے گا ٹو ہیو اے بیٹر ٹیبل فار نیگوسیشن, اور وہ ونس فار آل اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرے گا. تو مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ یہ کانفلکٹ ابھی تھوڑا سا پرولونگ جائے گا. اٹ از ناٹ پریزیڈنٹ ٹرمپس وہ جو نوبیل پرائز ہے وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں, بیکاز یہ 2 کنٹریز آپس میں لڑ رہی ہیں. رشیا از ناٹ این آرڈنری پاور, وہ ابھی اتنا ہیجمون موڈ اس کا بھی رہتا ہے, ایک بڑا پاورفل کنٹری ہے, اس کا پرائڈ بھی اسٹیک پہ ہے کہ ہم نے حملہ کیا ہے. تو دیکھیں نا ابھی کریمیا سے شروع ہونے والا انہوں نے پورا ایکسٹینڈ کیا, تو اس کا کوئی پرپز ہے. یورپ بھی سکیپٹیکل ہے, تو ٹرمپ کے ساتھ اپرنٹلی تو سامنے تو نظر آتا ہے, لیکن اندر سے ان کے
सीज फायर के हक में नहीं है. दे वांट के रशिया को कट डाउन द साइज किया जाए और उसको शिकस्त दी जाए. सही. और बाय यूजिंग यूक्रेन ऑफ कोर्स, क्योंकि वो बफर के तौर पे बीच में मौजूद है. थैंक यू वेरी मच. जॉन साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे. प्रोग्राम में हमने एक छोटा सा ब्रेक लेना है. वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक. आप कहीं मत जाइएगा.